اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے کانٹینٹ کریشن کر لی. میں نے کہا اب اس کو سیریس لوں گی اور اس کو جو ہے نا اس پہ فوکس کوکنگ اور اپنا فیشن رکھوں گی, اور فیشن بھی حدود کے دائروں میں. مسٹر بیسٹ کو تو جانتے ہی ہوں گے, مسٹر بیسٹ کی ایک پوڈ کاسٹ چل رہی تھی, تو اس میں ان کو کسی نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو گرو آن سوشل میڈیا, تو انہوں نے کہا کہ بی دا پرپل کھاؤ. کوئی بھی اچھے کپڑے پہن کے کوکنگ نہیں کر رہا, کوئی بھی جویلری پہن کے میک اپ کر کے کوکنگ نہیں کر رہا. میں نے کہا چینج کر دو سارا. ٹھیک ہے. آئی ہیو 87% فالوورز میری جو ہے نا خواتین ہیں. لیکن ایک نا ابھی 6 تو خواتین نہیں بنا سکتے. ان کا بڑا اعتراض ہے کہ یہ شیم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہسبینڈز ہمیں بھیجتے ہیں. سیکھو تسی پھر میرے کو کمپلین نہ کرو, سیکھو کڑیو. لوگوں کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ کہ آپ نے کیا بات کی کیا نہیں کی, لیکن یہ یاد ہوگا کہ بریانی بڑے مزے کی تھی. میں کہتی ہوں کہ آپ روٹی پہ مکھن لگا کے اور اچار ڈال کے بھی کھاؤ نا, اس کو بھی پریزنٹیشن کے ساتھ اگر کسی کے سامنے رکھ لیں. ایک عورت کو کمپلیٹ اس کا سلیقہ کرتا ہے. ملینیم یوتھ ایوارڈز جو پرنسس این کی آرگنائزیشن تھی, بٹ آئی واز انوائٹیڈ بائی دا رائل فیملی ایٹ بکنگھم پیلس. میں خود اسکول میں بلی ہوئی تھی اپنے رنگ کی وجہ سے, حالانکہ میرا رنگ بڑا گورا سفید تھا. تیسری بات جو ہے نا یہ بڑی پرسنل ہے, بہت ڈیپ ہے. خوبصورت اسکن, چمک اور گلو کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے. ٹک ٹاک نہیں ہے نا انڈیا وچ, انسٹاگرام میں انڈیا دی بہت بڑی فالوئنگ ہے. شریف جڑے ہیں نا کانٹینٹ کریٹر اور لاکھ کروڑ نیچے کما رہے ہیں, میں تمہیں دس دیا. پر میرے پاس بہت بڑے بڑے برانڈز بھی آئے ہیں, میں نے ان کو ڈینائی کر دیا. میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کام کیا نا, وہ چھوٹا بزنس اپنے کام سے چلا جائے گا. پاکستان میں جو رہتی ہیں میں بالکل آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں I can feel you, کیونکہ بہت سارے پاکستان سے مجھے خواتین کہتی ہیں کہ آپ تو اے سی میں کھانے پکاتی ہیں, آپ کو تو میں آپ کو ہر چیز کرنے دیتے, آپ تو ان لاز میں نہیں رہتی ہیں. I feel you, and یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ نے ڈویژنز رکھی ہوئی ہیں, آپ کے حالات مختلف ہیں, میرے حالات مختلف ہیں. میرے جو حالات ہیں میں ان کو لے کے کانٹینٹ کریٹ کرتی ہوں. تو آپ کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ کرے, اللہ آپ کے شوہروں کے دل میں آپ لے کے محبت کرے, اور آپ بھی وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. اور سلوٹ ہے, سب عورتوں کو سلوٹ ہے, لیکن جو دیسی عورتیں باہر اتنی محنت سے کام کر رہی ہیں, اور پھر جب ان پہ الزام لگتا ہے نا کہ آپ اچھے کپڑے پہنتی ہیں, آپ تجاشیاں کرتے ہیں, کیوں نہ کریں. السلام علیکم جی, آج میں ہیوسٹن میں موجود ہوں. ہم ایوارڈز کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے, اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں شیم گلیم. بہت فیمس ہیں, بلکہ خواتین کو اعتراض رہتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ کھانے بناتی ہیں, اتنے زیادہ ٹپس بتاتی ہیں, اتنے کام کرتی ہیں گھر کے, کہ باقی شوہر اپنی بیویوں کو بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اگر وہ اتنا کام کریں تو تم 6 کھانے کیوں نہیں بنا سکتی. اس کے علاوہ ہمارے ان سے بہت سی باتیں ہوں گی, ہم ان سے ٹپس بھی لیں گے, میک اپ ٹپس بھی لیں گے, ہم ان سے کھانے کے ٹپس بھی لیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور آپ نے چھوٹتے مجھے بس کے نیچے پھینک دیا. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے, وائی شیم گلیم؟ شیم گلیم اس لیے کیونکہ میں بچپن سے گلیمرس تھی. اوکے, ٹھیک ہے, اور شمائلہ میرا نام ہے, تو اس کو شارٹ میں نے شیم بنایا, ٹھیک ہے, اور شیم کے آگے گلیم لگا دیا. ریپرزینٹس می. زبردست. اچھا, آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں, مطلب ہمارے میرے خیال اوورسیز میں جہاں میں دیکھے تو ماشاءاللہ ٹاپ کے انفلوئنسر ہیں آپ. جی, اور آپ نے بڑی جلدی گرو کیا, جو آپ نے مجھے بتایا ابھی آف دی ریکارڈ. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لوگ تو سالوں لگا دیتے ہیں ان کے انسٹاگرام پہ 1 لاکھ نہیں بنتے, آپ کے آلموسٹ 1 ملین ہے. جی, میرا اکاؤنٹ کافی عرصے سے تھا انسٹاگرام پر بھی اور ٹک ٹاک پر بھی. میں فل ٹائم جاب کرتی تھی, اور جب کبھی کوئی دعوت کی, کھانا پکایا, پیچھے وائس اوور لگا کے, میوزک لگا کے اپنی ویڈیوز چلا دیتی تھی. سیریسلی میں نے کبھی اس چیز کو لیا ہی نہیں, ایز اے ہابی اسٹارٹ کیا تھا. جب دل کرتا تھا کچھ لگا دیتی تھی. کبھی وہ ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہو جاتی تھی, 4-5 سال پہلے بھی بہت ویڈیو وائرل ہو جاتی تھی. پھر 3 سال پہلے میں نے ہلکا پھلکا میں نے کہا چلو اس کو نا تھوڑا کوکنگ کا اسٹائل دیتی ہوں, چلانا شروع کیا. اور پھر میں نے بیچ میں 1 سال کی گیپ لی تھی بیکاز آف جو چیزیں مڈل ایسٹ میں ہو رہی تھی. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں جو ہے کھانے پکاؤں اور لیوش دعوتیں کروں اور کانٹینٹ بناؤں جب اتنی پریشانی دنیا میں چل رہی ہے. تو میں نے فوکس صرف وہ رکھا تھا. پھر اس کے بعد بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی. میرے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, اینڈ آئی واز ویری کلوز ٹو مائی فادر. سو آئی فیل ان ٹو ڈیپ ڈپریشن. جاب مجھ سے ہو نہیں رہی تھی, دماغ چل نہیں رہا تھا صحیح تھا. میں نے کہا میں ایسا کیا کروں جو مجھے کانسٹنٹلی انگیج رکھے. بہت ساری چیزیں کرتے ہو, آپ نماز, قرآن پاک وہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے, وہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کریں, وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کنسٹرکٹیو رہنا پڑتا ہے. پرابلم ہوتا ہے تو آف کورس آپ کو ہر وقت بزی رہنا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے کانٹینٹ کریشن کر لی. میں نے کہا اب اس کو سیریس لوں گی, اور اس کو جو ہے نا اس پہ فوکس کوکنگ اور اپنا فیشن رکھوں گی, اور فیشن بھی حدود کے دائروں میں. لیکن آپ نے اس کو زیادہ ہی سیریس لے لیا, ماشاءاللہ بہت لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے, میں نے جب آپ کے ساتھ آپ نے اسٹوری لگائی نا, میں نے شیئر کی تو فوراً میری وائف کو مجھے کال آئی. اس نے آپ کو کہاں پہ ملی؟ میں نے کہا ادھر ہی ہوٹل میں ہم ایوارڈس کے لیے. اس نے کہا ان سے یہ ضرور پوچھیے گا
کہ آپ اتنا میک اپ کر کے اور اچھی ڈریسنگ کر کے کھانے بناتی ہیں, جی. تو ایسا تو گھروں میں نہیں ہوتا, کیونکہ بالکل نہیں ہوتا, خواتین کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, ادھر سے بچے سنبھال رہی ہیں, ادھر سے اور اتنی گھر کی ذمہ داری ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کے اوپر ایک اعتراض ہے. دیکھیں, جب ہم کانٹینٹ دیکھتے ہیں نا تو ہمیں کانٹینٹ کو کانٹینٹ کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں اس کو ایز انٹرٹینمنٹ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ جب میں سیریس ہوئی نا تو میں سوچ رہی تھی میں ایسا کیا کروں دیٹس گوئنگ ٹو میک می اسٹینڈ آؤٹ, دیٹس گوئنگ ٹو میک می لک ڈفرنٹ فرام ریسٹ آف دی یہ کوکنگ شوز چل رہے ہیں, جو کوکنگ کا کانٹینٹ چل رہا ہے. تو میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا, ریسرچ کی, میں نے سب کے چینلز جا کے دیکھے. کچھ عورتیں تھیں جو صرف وائس اوور کرتی تھی, کوکنگ کرتی تھی, کچھ عورتیں آتی تھی جو ریگولر ایپرن پہن کی چیزیں کر کی. تو آئی واز ریسرچنگ الاٹ کہ میں کیا کروں. تو آئی ہیپن ٹو اسٹیپ آن مسٹر بیسٹ کو تو جانتے ہی ہوں گے, مسٹر بیسٹ کی ایک پوڈ کاسٹ چل رہی تھی, تو اس میں ان کو کسی نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو گرو آن سوشل میڈیا, تو انہوں نے کہا کہ بی دا پرپل کاؤ. واٹ از دا پرپل کاؤ؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ, بیچ میں فارمز آتی ہیں, بلیک اینڈ وائٹ کاؤ دکھتی ہیں آپ کو, شیپس دکھتی ہیں, آئیوری کلر کی شیپس دکھتی ہیں, دیٹس نارمل رائٹ. آن دا وے بیک آپ کو پرپل کلر کی کاؤ دکھتی ہے, تو آپ کو کیا یاد رہے گا؟ فوکس کریں گے آپ, کہیں گے ہاں ایگزیکٹلی سم تھنگ اسپیشل. تو آئی وانٹڈ ٹو بی دیٹ پرپل کلر کاؤ, اوکے, ٹو بی ٹو اسٹینڈ آؤٹ. تو میں نے کہا کیا کروں. دیکھا کوئی بھی اچھے کپڑے پہن کے کوکنگ نہیں کر رہا, کوئی بھی جویلری پہن کے میک اپ کر کے کوکنگ نہیں کر رہا. میں نے کہا چینج کر دو سارا. ٹھیک ہے. آئی لو ڈریسنگ اپ, آئی لو بینگ گلیمرس, ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو جو چیز میرے اندر ہے میں اسی کو یوٹیلائز کرتی ہوں. پاکستانی فیشن دنیا کو دکھا دو بھائی. میں نے پاکستانی فیشن کو چوز کیا. حالانکہ میں ویسٹرن کپڑے بھی چوز کر سکتی تھی, میں ڈریسز بھی کر سکتی تھی, میرے پاس شنیل پراڈا کے ڈریسز آ سکتے تھے, لیکن نہیں, میں نے چوز کیے اسپیسیفکلی اپنا کلچر جو دنیا میں سب فیڈ ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی فیڈ ہو رہا ہے. آج تو آپ نے کلر بھی وہ پاکستان کا چوز کیا. اچھا, اور مجھے اس بات پہ بڑی, کیونکہ میں بہت کم اس طرح دیکھتا ہوں اور یہ خواتین کی زیادہ ہے, مجھے فوراً ڈاکٹر نازش کا آیا میسج, میری بھابھی ہیں ڈاکٹر فان کی وائف, انہوں نے کہا جی شام کو میرا سلام کہنا. اور تو میں نے دیکھا کہ آپ کو فالو کرنے والی جو ہے نا وہ ایک پڑھی لکھی کلاس ہے, اس طرح کے لوگ نہیں ہے کہ جو بالکل کسی کو بھی فالو کر لیا دیکھ لیا. تو آپ کو جب آپ نے شروع کیا تھا آپ کو یہ آئیڈیا تھا کہ ود ان 1 year آپ یہاں تک پہنچ جائیں گی اور آپ کو ایک پڑھے لکھے لوگ فالو کر رہے ہوں گے جو آپ سے سیکھ رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. آئی تھنک اٹ میکس اے ڈفرنس کہ آپ خود کون ہیں, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اپنا بھی بتائیے پلیز, ایجوکیشن بھی بتائیے, پھر یو کے سے یہاں موو کیوں ہوئی. I have lived my entire life in UK, Edinburgh, Scotland. اور میری ایجوکیشن سے, ہاں, so I went to Edinburgh University and my dad was in the army. So میرے فادر کا جو فوکس تھا نا اپنے بچوں پر وہ تھی ایجوکیشن. ہمیشہ, I mean we belong to a very educated family. My father was very educated himself. وہ پاک آرمی کا ابھی بھی حصہ تھے, وہ واپس جاتے تھے وہاں پہ نئے آفیسرس کو ٹرین کرنا. So we had that very specific training. اور میرے ابو کا یہ اصول تھا کہ جب آپ گھر میں انٹری کرتے ہیں نا آپ نے انگلش کو باہر چھوڑ کے آنا ہے. Although English is my first language, تو آپ نے انگلش کو باہر چھوڑ کے آنا ہے, آپ نے گھر میں اردو بولنی ہے. ابو کے ساتھ ہم اردو بولتے تھے, امی کے ساتھ ہم پنجابی بولتے تھے. اور یو کے میں یہ ہے کہ وہاں پہ دیسی جتنے بھی تھے نا وہ اپنی پنجابی ہی بولتے ہیں, اپنی زبان میں بولتے ہیں. اور جب میں نے گریجویٹ کیا تو آئی ہیپن ٹو ورک ان دا کمیونٹی سیکٹر. تو میری کمیونٹی کا سیکٹر اگین اپنی ساؤتھ ایشین کمیونٹی تھی. میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں نا اپنے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا شروع سے. تو ان کے جو پرابلمس ہوتے تھے, اور لینگویج یوز ٹو بی اے بیریئر فار جو فرسٹ جنریشن ہوتی ہے, سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے, جو پاکستان سے عورتیں آئی ہوئی ہوتی تھی, ان کے لیے لینگویج بیریئر ہوتا تھا. تو ان کے ساتھ اردو میں پنجابی میں اتنی باتیں ہوتی تھی کہ وہ اتنا میرا پالش ہو گیا اردو اور پنجابی. اور پھر میرے ہسبینڈ ہیں جو ان کے ساتھ رہ کے میری اردو اور زیادہ پالش ہوگی. تو انگلش, اردو, پنجابی میں میرا کانٹینٹ. لیکن obviously because آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے, آپ کے بولنے کا انداز آٹومیٹکلی اس میں آ جاتا ہے. سو لوگ دیکھتے ہیں, لوگ آپ کی ڈریسنگ سے, آپ کی ووکل, آپ جس طرح سے بول رہے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا کہ میرا کانٹینٹ ڈانس, ہیومر, ان چیزوں کا نہیں ہے. میں پولیٹیکل ایشوز پہ بھی بات کر لیتی ہوں. آئی مین بیسک پولیٹیکل ایشوز پہ میں تھوڑا بہت دین کا حوالہ بھی دے لیتی ہوں. تو وہ کنیکشن لائک مائنڈیڈ پیپل ول ایکچولی فالو, لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں اس کو. تو جو انڈرسٹینڈ کرتا وہی آپ کو فالو کرے گا. میرا کانٹینٹ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو 87% فالوورز میری جو ہے نا خواتین ہیں. آئی ہیو اے ویری اسمال میل. اور جو بھی میل ہیں میرے کامنٹ سیکشن میں, اینڈ آئی فیل سو پراؤڈ آف دیٹ, وہ مجھ سے سسٹر کر کے بات کرتے ہیں. اینڈ آئی فیل دیٹس اے ہیوج اچیومنٹ کہ آپ سوشل میڈیا سے پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گلیمرس بھی دکھ رہے ہیں, لیکن جب آدمی آپ کو عزت دیتے ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ مرد
पहचान लेता है कि औरत कैसी है. जब वो बहन करके बात करते हैं ना, तो मेरा जन्म मुझे बहुत प्राउड फील करती है. जबरदस्त. अच्छा ये बताइए कि एक टाइम पे 6 खाने, चलिए मेकअप का तो आपने बता दिया, ड्रेसिंग का बता दिया कि इसलिए कि पर्पल खाओ, वो तो आगे समझ. लेकिन एक टाइम पे 6 तो खवातीन नहीं बना सकते. उनका बड़ा इतराज है कि ये शैम जो है ना, वो कहते हैं जी हमारे हस्बैंड्स हमें भेजते हैं. सिखो तुसी फिर मेरे को कंप्लेन ना करो, सिखो कुड़ियो. अच्छा, तो मतलब क्या, हाउ इज इट पॉसिबल? ये आप फिर घर पे कोई और काम नहीं करते सिवाय वीडियोस बनाने? मुझे हैरत होती है क्योंकि मेरी अम्मी ने, जब हमारे घर में दावतें होती थी तो मेरी अम्मी भी 6-6 7-7 डिशेस बनाती थी. हम लोग सब मिलके करते थे. मैंने अपनी चच्ची और फुफियों से ये चीज़ ली है. मेरी चच्ची, मेरे चचा किचन में लगे होते थे, 12 डिशेस बना दी. मेरी फुफियाँ जो ना लाविश किस्म के खाने बना दिए, कोई दावत पे गए. हमारी फैमिली में हमेशा ये चीज़ था, ट्रेंड था कि हमने खाने बहुत बनाने. मेरी बड़ी बहन भी कोई घर पे चले जाए तो वो 12 14 डिशेस बनाती है. तो वो चीज़ शुरू से मेरे साथ रही है. और फिर जब मैं टेक्सास में आई हूँ, अच्छा यू नो दैट आई थिंक जस्ट मेंशन दैट एज वेल कि ओरिजिनली मैं यूके में हूँ. यूके में वो कल्चर नहीं है, दावत कल्चर नहीं है. आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है. आई थिंक पीपल आर सो इंस्पायर्ड बाय दिस दावत कल्चर कि अब लोग करते हैं. हाँ, लेकिन यूएस में बहुत ज्यादा है क्योंकि असल में यूके में लिमिटेशंस भी हैं. छोटे छोटे घर हैं, यहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, फैमिली इकट्ठी हो सकती है. यहाँ पर लोगों के घर बड़े हैं, लोगों के दिल भी बड़े हैं, तो लोग करते हैं. लेकिन अक्सर यह होता है कि लोग बाहर से भी मंगवाते हैं. आई चूज नॉट टू डू दैट. मुझे ये होता है कि अपने बाहर से खर्चा करना है और आपको टेस्ट भी ना मिले. मेरे दिल में बड़ा होता है लोग आएँ और खुश होकर जाएँ और खाना याद रखें. तो लोगों को ये याद नहीं रहेगा कि यू नो कि आपने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन ये याद होगा कि बिरयानी बड़े मजे की थी, दही बड़े जबरदस्त थे. अपने हस्बैंड के लिए और बेटियों के लिए आइसक्रीम बनाई थी, $100 बचाया था आपने. उन्होंने $25 की वायरल की थी वो वीडियो. और अच्छा, एक तो मेरी ऑडियंस के लिए ना कोई क्विक सी टिप बताएं, खाने पीने में किन चीजों का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, या कोई एक रेसिपी जो आपके ये आसान सा काम है ये कर लो, बाकी तो आपके पेज पे तो पड़ी है. खाने में सबसे पहले जब आप किचन एंटर करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें. ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बरकत के लिए. फिर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है. खाना ये नहीं कि आप बना तो हर बंदा लेता है, लेकिन हाइजीनिकली क्लीन. थोड़ा सा मुझे जहनी भी ये प्रॉब्लम है कि हर चीज़ हाइजीनिकली क्लीन होनी चाहिए. फिर उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन. मैं कहती हूँ कि आप रोटी पे मक्खन लगा के और अचार डाल के भी खाओ ना, उसको भी प्रेजेंटेशन के साथ अगर किसी के सामने रख ले, आपका सलीका बताता है. एक औरत को कंप्लीट उसका सलीका करता है. अच्छा, आपको माशाल्लाह बकिंगम पैलेस में कौन सी अवार्ड भी मिल चुका है? जी बिल्कुल. वो क्या आपने ऐसा किया, कौन सी खिदमत के इतराफ में आपको अवार्ड? और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक पाकिस्तानी खातून को कौन सी अवार्ड मिलना. जी, इट वाज कॉल्ड द मिलेनियम यूथ अवार्ड्स, जो प्रिंसेस एन की ऑर्गेनाइजेशन थी. बट आई वाज इनवाइटेड बाय द रॉयल फैमिली एट बकिंगम पैलेस. तो ये एक्चुअली बहुत पहले की बात, आई थिंक आई वाज अराउंड 1920 होगी. मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी उस वक्त. तो उससे पहले एज अ यंग पर्सन इन स्कॉटलैंड एक इनिशिएटिव निकला था कि यंग पीपल के लिए इनिशिएटिव निकला था कि आपको प्रोजेक्ट दी जाएगी, आप अपनी कम्युनिटी में हमें बताएं कि क्या ऐसे इश्यूज हैं जो आपकी कम्युनिटी में बच्चों को अफेक्ट करते हैं और आप उस पर क्या काम करना चाहती है. तो मेरा था रेसिज्म एंड बुलिंग विद इन कम्युनिटीज़. और रेसिज्म और बुलिंग एक बहुत बड़ा इशू है छोटे बच्चों को लेके. रेसिज्म का मतलब जो रंग के ऊपर आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. मैं खुद स्कूल में बुली हुई थी अपने रंग की वजह से. हालांकि मेरा रंग बड़ा गोरा सफ़ेद था, लेकिन आई वाज नॉट अ वाइट यंग पर्सन. तो वो मुझे पता था कि वो यू नो कितना अफेक्ट करता है एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे. तो वो एज अ यंग पर्सन एट द एज ऑफ 16-17 मैंने अपनी कम्युनिटी में काम करना शुरू कर दिया. That got recognized by Princess Anne and then I got invited by the royal family और क्वीन की तरफ से अवार्ड मिला. सेव द चिल्ड्रन के साथ मेरी एफिलिएशंस होगी, मैंने उनके साथ काम किया. 18 साल की उम्र में सेव द चिल्ड्रन के साथ काम कर रही थी. एंड देन उसके बाद मैंने कहा कि ये मेरा फोकस है, मैंने कम्युनिटी वर्क में जाना है. एंड देन आई डिड सोशल साइंसेज इन एडिनबरा यूनिवर्सिटी. आई वाज द फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी. उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी किए. लेकिन एज आई सेड यू नो शुरू से ही मैंने अपने आप को कम्युनिटी सर्विसेज में डेडिकेट किया है. ज़बरदस्त. अच्छा दोस्तों, मुझे ये बताइए कि क्योंकि आप साथ मेकअप की भी बात करती हैं, फैशन की भी बात करती हैं, तो कोई देसी टोटका भी आप बताएंगे स्किन का, या किसी कोई भी ऐसा देसी टोटका जो लोगों को कोई इससे फायदा भी पहुंच जाए ना, कि हाँ भाई ये अगर लड़की अपनी जिंदगी में कर लेना तो भाई तुम्हें सुकून हो जाएगा. अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट गुड स्किन यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर गुड स्किन. अब इन्वेस्ट का क्या मतलब है? देसी टोटके जो छोटे मोटे होते हैं ना घरेलू, वो टेम्परेरी रिजल्ट देते हैं. ठीक है, आप अपने लोकल मेड स्पा पे देखें आपके स्किन टेक्सचर को क्या सूट करता है, रिसर्च करके जाएं, रिव्यूज़ पढ़ के जाएं जहाँ पे भी आप जा रहे हैं. और तीसरी बात जो है ना, ये बड़ी पर्सनल है, बहुत डीप है. खूबसूरत स्किन, चमक और ग्लो के लिए दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है.
ہاں دل کی صفائی بہت ضروری ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو ہمارے منہ میں گلو آ جاتا ہے. 5 وقت کی نماز تو ماشاء اللہ آپ کو گلو دے گی, لیکن دل کی صفائی, یہ جو حسد ہوتی ہے نا, یہ ہمارا خون جلاتی ہے, اور یہ رنکلز بہت جلدی آتے ہیں حسد کرنے سے. تو لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوا کریں, خود بھی خوش رہا کریں. آپ کے پاس نہیں ہے وہ چیز, جیلسی کی جگہ آپ ماشاء اللہ بولیں, اور اللہ کے لیے اللہ کے آگے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اس چیز کے ساتھ نوازے. اس سے بڑی چیز کیا ہے بھائی, بجائے اس کے کہ آپ سڑیں کہ اس کے پاس بھی نہ رہیں, آپ کہیں یا اللہ ادھر گول بھی رہے تھے, میں نے دگنا دے دیا. اللہ کے پاس, اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے. اچھا کیونکہ آپ کا پنجابی میں بھی ہوتا ہے تو میں سوچے تھوڑی جی پنجابی چ بھی گل کر لی. اچھا تھوڑی آڈینس جڑی ہے وہ پھر انڈیا تو بھی ہوئے گی, انڈین پنجاب بہت انسٹاگرام تے, کیونکہ ٹک ٹاک نہیں ہے نا انڈیا وچ, تے انسٹاگرام میں تے انڈیا دی بہت بڑی فالوئنگ ہے. اچھا, اور وہ کی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تھوڑے کول کی ڈیفرنس اسی دیکھ دیو کہ انہاں دی کی ایکسپیکٹیشنز اتنے پیار سے مجھے میسیجز آتے ہیں ہندوستان سے, انڈیا سے, پنجابی, اتنے پیار نال میسیجز آندے نے ہندوستان تو کہ دیدی کر کے بلاندے نے, دیدی یو نو وی لو یو, دیدی تہاڈا بولنے دا سٹائل, دی خاص کر کے جیسے تسی پنجابی دے ٹچ دیندے ہو, دیدی یو نو تسی اے چیز بناؤ, تسی یہ بھی جو شاکاہاری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, جو انڈینز جو میٹ نہیں کھاتے ہیں, جو میٹ نہیں کھاتے نا, وہ کافی مجھے کہتے ہیں کہ دیدی آپ ہمیشہ جو نا میٹ والی ڈشز بناتی ہیں, ویجیٹیرین بھی بنایا کریں. تو بڑی ریکویسٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ویجیٹیرین ڈشز بنایا کریں, تو پھر میں ان کی ریکویسٹ سنتی ہوں, ویجیٹیرین ڈشز بناتی ہوں. اردو بول دو, پنجابی بول دو, بندے فلیکچویٹ ہو جاندی ہے. ہاں جی. اچھا اے دسو جڑا سب تو کم دی گل ہر بندہ جاننا چاہندا ہے کہ انسٹاگرام تے فالوورز ہے نے, آڈینس ہے, پیسے بھی بندے ہیں. انسٹاگرام تے پیسے نہیں بنتے, انسٹاگرام تے مونیٹائزیشن نہیں ہوندی ہے, انسٹاگرام تے پیسے بڑھتے نے برانڈ کولیبریشن, ہاں پی آر وغیرہ تو ہاں. لیکن جڑا لوکاں نے دماغ وچ پا لیا نا اپنے کہ ہر انفلوئنسر جی بہت لکھاں کروڑاں بنا رہا ہے, شریف جڑے ہیں نا کانٹینٹ کریٹر, وہ لاکھ کروڑ نہیں جے کما رہے ہیں, میں تانوں دس دیاں. ساڈے کار جو ہے نا کانٹینٹ دے پیسے نال نہیں چلتے, یو نو یو ڈو نیڈ اے فل ٹائم جاب, آپ کو فل ٹائم جاب چاہیے ہوتی ہے. یہ تو میرا پاکٹ منی ہے بھائی, تھوڑی سی باہر جاؤ کھاؤ پیا عیاشی کر لو, یہ وہ پاکٹ منی بن جاتا ہے. ویسے کتنے تسی چارج کر لیندے ایک برانڈ؟ ڈفرنٹ پرائسز ہوتے ہیں, بالکل ڈفرنٹ پرائسز ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم سم ون لائک یو نو, میں برانڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے بہت سارا چھوٹے بزنس, میں ایکچولی آئی بلیو ان سپورٹنگ اسمال بزنسز. میرے بڑے, کبھی کبھار آپ یقین کریں, آئی مائٹ ساؤنڈ ریلی اسٹوپڈ, میرے پاس بہت بڑے بڑے برانڈس بھی آئے ہیں, میں نے ان کو ڈینائی کر دیا. میں نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کام کیا نا, وہ چھوٹا بزنس اپنے کام سے چلا جائے گا. سو میرا بہت اچھی سوچ ہے. پرنسپل جو شروع سے رہا ہے از ٹو سپورٹ وومن انٹرپرینورز, اور خاص کر کے وہ عورتیں جو اپنے گھروں سے کام کری, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, سنگل پیرنٹس. ایک دفعہ تو ایسے کیسز بھی آئے تھے جب عورتوں نے مجھے کپڑے بھیجنے چاہے اور کہا کہ سسٹر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم امریکہ ڈلیوری کر دیں. میں نے ان کو ڈلیوری کے لیے بھی پے کیا. میں نے کہا آپ مجھے بھیج دیں, میں آپ کا کر دوں گی. اور وہ پیسہ بنانا زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا. لوگ جو جھولیاں اٹھا کے کوئی دعائیں دیتے ہیں نا, جب پوچھتے ہیں نا لوگ کہ آپ نے اتنی جلدی کیسے ڈیولپ کر دیا, تو اس کے پیچھے ہمیشہ پیسہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پہ خواتین کے لیے خاص طور پہ کوئی میسج, دونوں خواتین کے لیے, پاکستان میں رہنے والیوں کے لیے اور جو باہر رہتی ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستان میں جو رہتی ہیں, میں بالکل آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں, آئی کین فیل یو, کیونکہ بہت سارے پاکستان سے مجھے خواتین کہتی ہیں کہ آپ تو اے سی میں کھانے پکاتی ہیں, آپ کو تو آپ کو ہر چیز کرنے دیتے, آپ تو ان لاز میں نہیں رہتی. آئی فیل یو, نا یو نو یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ نے ڈویژنس رکھی ہوئی ہیں, آپ کے حالات مختلف ہیں, میرے حالات مختلف ہیں. میرے جو حالات ہیں میں ان کو لے کے کانٹینٹ کریٹ کرتی ہوں. تو آپ کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ کرے, اللہ آپ کے شوہروں کے دل میں آپ لے کے محبت کرے, اور آپ بھی وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. اور جو باہر رہتی ہیں, وی وومن دیٹ لیو آؤٹ, سر ایسے دنیا میں ساری عورتیں بہت ہارڈ ورک کرتی ہیں, لیکن حافظ بھائی جو عورتیں باہر رہتی ہیں, آئی ایم ٹیلنگ یو, ان کی جو روٹینز ہیں نا, اتنی ہارڈ ورکنگ عورتیں ہیں کہ فل ٹائم جاب کرنا, بچوں کو دیکھنا, باہر دیکھنا, شوہر بھی مینیج کرنا. اکثر جو لوگ صحیح کہتے ہیں شوہر بھی بچے کی طرح ہی پالنا ہوتا ہے. بالکل بالکل. ہسبینڈ تو صبح چلے جاتے ہیں نا 6 بجے گھر سے, اور رات میں 6 بجے آ رہے ہیں. اور میں جب جاب کر رہی تھی تو میں جو ہے بچوں اٹھتی ہوں, نماز پڑھے, بچوں کو جو ہے اسکول چھوڑ کے آئے, شوہر کا ناشتہ تیار کیا, یہ کام پہ گئے, بچوں کو لنچ ڈراپ کیا, لوگ کام پہ لاگ ان کیا, بچوں کو مسجد لے کے جا رہے, ٹیوشن لے کے جا رہے, واپس آ رہے ہیں, کھانا پکا رہے. اٹس ہیکٹک the amount of work that women in foreign countries do are they see. I mean سلوٹ ہے, سب عورتوں کو سلوٹ ہے, لیکن جو دیسی عورتیں باہر اتنی محنت سے کام کر رہی ہیں, اور پھر جب ان پہ الزام لگتا ہے نا کہ آپ اچھے کپڑے پہنتی ہیں, وقت جاشیاں کرتی ہیں, کیوں نہ کریں.
اتنی محنت کرتے ہیں کس کے لیے اس کے کرتے بعد ہیں؟ اتنا کل حق تو ہم ہے مر جائیں تو اپنی ہمارا ذات پیسہ کے کس لیے. کام کا؟ اپنی ذات کے بالکل، لیے نا. بالکل. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو.